الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا النهار معاشا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. حاضرین مجلس، ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے نماز والا درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، انجمن تاجران کے ذمہ داران اور ختم نبوت روڈ کے اس مارکیٹ کے معزز حضرات، صاحب صدر جناب محترم خواجہ شفیق احمد صاحب، ملک طاہر ڈوگر صاحب، رانا محمد ہاشم صاحب، دیگر معززین، آج کی اس تقریب کا عنوان دو حصوں پر محسوس ہوتا ہے. ایک تو تجارت درس ہے، دکان کا افتتاح اور آغاز ہے، اور دوسرا وہ عنوان ہے جس عنوان پر میں اور آپ یہاں جمع ہیں. وہ عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ معاش کمانا یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر فرائض کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے. اس کا ادا کرنا بھی ویسے ہی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن فرائض کا ذکر کیا وہ اللہ کی عبادت ہیں. اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اس کی رضا جوئی کے لیے اس کی عبادت کرنی ہے، اسے راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے سر بسجود ہونا ہے. اور یہ سب کچھ بھی اس وقت ممکن ہوگا اور قبول ہوگا کہ جب میرے اور آپ کا ایمان ٹھیک ہوگا، عقیدہ درست ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اس لیے کہ جب اس نے اللہ ہی کا انکار کر دیا، ایمان ہی کو تسلیم نہیں کیا اور خدا و رسول کا دین کا باغی ہو کر سامنے کھل کر آ گیا، اب وہ تمام تر اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے اس نے خود کو آزاد قرار دے دیا. جب وہ آزاد ہو گیا اور اللہ کا باغی بن کے سامنے آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور خدا کی توحید کا اس نے انکار کر دیا، لہٰذا رب کی پابندیاں اس سے دور ہو گئی.
اب اس کے لیے میدان کھلا ہے، جو مرضی کرے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ اب اس انکار کرنے والے کو، اس منکر کو، اس کافر کو ہم نے مہلت دے دی، ڈھیل دے دی، میدان کھلا جائے، جہاں تک جا سکتا ہے جائے۔ کتنی بغاوت کرے گا؟ رب کا انکار کر لیا نا، نبی کو نہیں مانا، دین کا انکار کر دیا، اس کے بعد کہاں جائے گا؟ دنیا کما لے گا، پیسہ جمع کر لے گا، مال اکٹھا کر لے گا، کوٹھی بنگلہ بنا لے گا، بینکوں کا مالک بن جائے گا، کمپنیوں کا مالک بن جائے گا، جائیدادیں خرید لے گا، لیکن ایمان نہیں ملے گا۔ ایمان نہیں ہے، خدا رسول نہیں ہے، دین نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کفر پر کھڑا ہے، یہ سب کچھ اسے مل گیا اور وہ اسی کے اندر مست ہو کے رہ گیا، اسے ہوش بھی نہیں رہا کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ آج کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے والے ہیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز 5 وقت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، توفیق ہو جائے تو حج عمرے پر بھی چلے جاتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اپنی طرف سے جو ممکن ہے وہ کرتے ہیں، جس کے حلال کمانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی آزمائش آتی ہے، پھر بھی مشقت ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی درجات بھی تو بلند کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی امتحان بھی تو لیتے ہیں کہ اگر اس نے مجھ سے محبت کا اتنا ہی زیادہ دم بھر لیا، اتنا ہی قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو مجھے بھی اس پہ رحم آتا ہے کہ اس کی کمی کوتاہی اس قسم کی آزمائشوں سے دور کر دوں گا۔ اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو بھی گئی، تو یہ آزمائش تو اس پر آئی، اس نے اس کی وہ کوتاہی ختم کر دی، اس کے درجات اور بلند ہو گئے، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن گیا، اور یہ صبر کرے گا تو میری قربت اور حاصل ہوگی۔ یہ اس آزمائش پر میرا شکر ادا کرے گا کہ رب تو نے اس حال میں رکھا ہے، میں اس پر بھی راضی ہوں، کوئی شکوہ زبان پر نہیں لائے گا تو میں رب جو ہے وہ اس کو اس پر بھی اس سے راضی ہو جاؤں گا، اس کے درجات کو اور بلند کروں گا، اور اس کے بعد جو نعمتیں اس کو عطا ہوں گی وہ پہلے سے بڑھ کر ہوں گی۔ یہ ذریعہ بنے گا نعمتوں کے مزید بڑھنے کا، اس میں اضافے کا۔ آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اس سے ان کی اللہ سے قربت اور بڑھتی ہے۔ تو عقیدہ اور ایمان یہ ایک مسلمان کی زندگی کی سب سے قیمتی جو متاع ہے وہ یہ ہے۔ اگر یہ باقی ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، وہ اللہ کے ہاں حاضر ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور اگر عقیدہ اور ایمان نہیں ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، تو خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا کی ظاہری جو رونقیں ہیں، جو میلے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، جب تک کہ اس کے ساتھ ایمان نہ ہو۔ ایمان ہوگا تو پھر یہ ظاہری مال و دولت جو رزق حلال کمایا ہوا ہے، حلال طریقے سے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کی رب کے ہاں بھی قدر ہوگی، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بھلے آپ غریبوں پر خرچ کریں، فقراء مساکین کو دیں، آپ کی اپنی چیریٹی تنظیمیں ہوں، آپ ان کے ذریعے خرچ کریں، کیا یہود و نصارہ کرتے نہیں؟ انسانیت کے نام پر پوری دنیا کے اندر جہاں وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو انسانیت کا ہمدرد ثابت کرنے کے لیے وہ مختلف مقامات پر مختلف انداز سے، مختلف عنوانات سے وہ غربا مساکین کے اندر تقسیم کرتے ہیں، پیسہ تقسیم کرتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ ان کی بخشش اور دوزخ سے نجات اور جہنم میں داخلے کا ذریعہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا احسان مند نہیں ہے، کسی کا احسان مند نہیں ہے، بلکہ جو کوئی کافر بھی اگر کوئی بھلائی کا کام اس حوالے سے کرتا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو اس کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں. اس کی بڑی تعریف ہو جائے گی، اس کی بڑی شہرت ہو جائے گی، لوگ اس کے بڑے گرویدہ ہو جائیں گے، اس کا چرچا عام ہو جائے گا، لوگ اسے اچھے انداز سے دیکھنا شروع کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کا احترام ہوگا. یہی میں خوش کر دیں گے اللہ اسے، یہی اس کو بدلہ مل جائے گا، مال اور مل جائے گا، جائیداد اور بڑھ جائے گی، فراوانی اور آ جائے گی. لیکن ایمان نہیں ہے تو جنت کا وعدہ نہیں ہے اس کے ساتھ. کہ جتنا مرضی خرچ کر لے، جتنا مرضی خیر کے کاموں پر لگا دے، ایمان نہیں ہے تو اللہ سے کسی قسم کی رضا کا وعدہ نہیں ہے اس کے ساتھ. ایمان سب سے بنیادی چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان جو ہے اس کی تکمیل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے تحفظ اور اس پر ایمان رکھنا. انبیاء کی ایک بڑی جماعت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوات والتسلیمات سے جس کا آغاز کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس سلسلے کا اختتام ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے سلسلے کا میں پہلا بھی ہوں اور آخری بھی ہوں. عجیب، یعنی آپ کو اعزاز اللہ نے عطا فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی سیدنا آدم بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے ملے جلے گارے میں ابھی تھے، ابھی ان کا وجود نہیں بنا تھا، آٹا گوندھا گیا تھا ایک طرح سے، اور ابھی اللہ نے ان کے وجود کو تیار کرنا تھا، اس کے بعد اس میں روح پھونکنی تھی. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، ابھی حضرت آدم کا وجود نہیں بنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت و رسالت عطا فرما دیا گیا. آپ تب بھی نبی تھے، آپ انبیاء کے سردار ہیں، نبی الانبیاء ہیں، تو ترتیب میں آپ آخری ہیں، لیکن منصب رسالت جو عطا ہوا وہ سب سے پہلے ہمارے پیغمبر سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. تو منصب کے عطا ہونے کے اعتبار سے آپ پہلے ہیں. انبیاء آتے رہے اپنے زمانے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنی قوم کے لیے. ایک قوم کی طرف دو انبیاء بھی آئے، ایک وقت میں کئی انبیاء موجود رہے مختلف علاقوں میں. قرآن کریم میں اس کی وضاحتیں موجود ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے باقی تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں بھی فضیلت عطا کی ہے. فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی. اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے کہ لفظ تو مختصر ہے لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم سمندر ہے. جتنا ڈوبتے جائیں گے اتنے خزانے ملتے جائیں گے. حضور کے پاک کلام کے اندر، آپ کی احادیث مبارکہ کے اندر خزانے ہیں علم کے. مثال کے طور پر فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ خیر خواہی آپ اسے دنیا اور دین کے کسی بھی شعبے میں لے جائیں تو خیر خواہی خیر خواہی. دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیکی کرنا، رزق حلال کمانا، لوگوں پر ظلم نہ کرنا، کسی کا مال غصب نہ کرنا، کسی کو ناحق نقصان نہ پہنچانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کم قیمت کے مال کو زیادہ قیمت میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ بیچنا، یا اس سے زیادہ قیمت کا مال اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کم قیمت پر نہ خریدنا. یہ دین نے بتایا نا، بھلائی کا راستہ دکھایا، خیر خواہی کا راستہ دکھایا. اسے آپ جس معنی میں لے جائیں گے، زندگی کے جس شعبے کے اندر اس کو لے جائیں گے، جہاں دین سے رہنمائی حاصل کریں گے وہاں دین آپ کو خیر خواہی کا راستہ دکھائے. الدین النصیحہ، دین بھلائی ہے، خیر خواہی ہے، کامیابی ہے، ناکامی نہیں ہے اس کے اندر. ہمارا کہ میری پہلی خصوصیت جو باقی انبیاء سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ممتاز کرتی ہے وہ کیا؟ اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب مسیرۃ شہر. مجھے اللہ نے ایسا رعب و دبدبہ عطا فرمایا
کہ ایک ماہ کی مسافت سے، ایک ماہ کی مسافت پر اگر دشمن ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دھاگ اس پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک ماہ کی مسافت پر دشمن بیٹھا ہے، اور نبی علیہ السلام کہاں؟ مدینہ منورہ کے اندر۔ دشمن کہاں بیٹھا ہے، لیکن اسے حضور کا خوف ہے، ڈر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فوج، ان کے سپہ سالار، ان کے جانثاران، حضرات صحابہ کرام کی جماعت، یہ کیسے عجیب لوگ ہیں۔ نہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، نہ ان کے پاس جائیداد کو اتنی ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ اتنا ہے۔ کیفیت ان کی یہ ہے کہ حضرت سیدنا ربیع بن کعب غالباً، یا ایک اور صحابی کا نام آتا ہے، وہ ایک بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کر دربان سے کہتے ہیں کہ اس سے ملنا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھی ہمارے تو دربار کے کچھ آداب ہیں، یوں تو نہیں ملا جائے گا، ان آداب کا خیال کرو گے۔ کیفیت کیا ہے؟ ان کی پھٹے ہوئے کپڑے ہیں وجود کے اوپر، سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور اس تلوار کے اوپر بھی انہوں نے کپڑے لپیٹ کر اس کو جو ٹوٹی ہوئی ہے اس کو بھی انہوں نے سہارا دیا ہوا ہے۔ نے کہا تم لوگ آؤ گے، تم نے بادشاہ سے ملنا ہے، یہ تمہاری حالت ہے کیا ہے؟ یہ تلوار لے کے پھر ٹوٹی ہوئی۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی مضبوط سے مضبوط ڈھال ہونا تو وہ لاؤ، تم تلوار کو نہ دیکھو، جس ہاتھ میں تلوار چلنی ہے اس ہاتھ کو دیکھو۔ یہ محمد کے غلام کا ہاتھ ہے، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا ہاتھ ہے۔ تم مضبوط سے مضبوط ڈھال لے کے آؤ، اور مضبوط سے مضبوط دفاع کرنے والا اپنا آدمی لے کے آؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ لے کے آئے، ان صحابی نے ایک بار کیا، وہ ڈھال ٹوٹ گئی، ڈھال ٹوٹ گئی۔ وہ حیران رہ گئے کہ عجیب لوگ ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کون ہے، کیسی مخلوق ہے یہ۔ اللہ نے ایمان کی طاقت عطا فرمائی، اس کے ساتھ اللہ کی اپنی نصرت اور مدد ان کے شامل حال تھی، اسی ایمان کی برکت سے۔ اسے بادشاہ کے دربار میں بھیج دیا، ایران کا بادشاہ فارس کا۔ اس نے کہا جی کہ میرے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں۔ ان صحابی نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے بڑھ کے کائنات میں کوئی سردار نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ ان کے دربار میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، حضور بھی بیٹھے، ہم بھی ساتھ بیٹھتے تھے، لہٰذا ہمیں ساتھ بٹھاؤ یا خود بھی کھڑے ہو جاؤ۔ لہٰذا کرسی لائی گئی، ان کے لیے بھی بیٹھنے کا انتظام کیا گیا، بادشاہ بھی بیٹھا، صحابہ بھی بیٹھے۔ پھر بات چیت ہوئی، اور اس نے کہا کہ تم توہین کرتے ہو، تمہیں دربار کے آداب نہیں پتہ۔ اس نے ایک مٹی کا ٹوکرا منگوایا اور اٹھا کے ان کے سر پہ رکھوا دیا۔ یہ آنے والے مہمان کی عزت افزائی ہے کہ توہین ہے؟ توہین کی گئی نا، تذلیل کی گئی۔ ان صحابی کو اللہ نے کیا بصیرت عطا فرمائی، انہوں نے وہ ٹوکرا اٹھایا، وہاں سے نکلنے کی بھاگ گئے، اور جاتے جاتے دربان سے یا کسی اس کے ذمہ دار آدمی سے کہا کہ تمہارے بادشاہ نے اپنی زمین کی مٹی ہمیں دے دی۔ اس نے اگر ٹوکرا ہمارے سر پہ رکھوایا ہے تو یہ ٹوکرا ہماری توہین تو جو اس نے کی سو کی، اس نے دراصل اپنی مٹی ہمارے ملک کر دی۔ اب ہم جانے، رب جانے۔ وہ جب یہ کہہ کر اپنی سواری پر سوار ہو کر بھاگے تو اس کے بندوں نے جا کے بتایا کہ حضرت وہ تو جاتے جاتے یہ بات کہہ کے گئے۔ تو یہ ایران اور فارس کے لوگ بہت ہی زیادہ تباہم پرست تھے، اب بھی ہیں۔ تو انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ یہ تو بہت غلط کام ہو گیا، یہ تو ہمیں دھمکی دے گیا کہ اب ہم فاتح بن کر تمہاری زمین پر دوبارہ لوٹیں گے۔ اس نے پیچھے سوار بھگائے، فوج بھگائی کہ جا کر پتہ کرو، پکڑو اس کو، مٹی واپس لاؤ۔ تب تک وہ صحابی کہاں سے کہاں چلے گئے تھے، اور حضور علیہ السلام کو آگے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مٹی ہمیں دے دی۔ تو حضور نے بھی انہیں فتح کی بشارت دی۔ تو الحمدللہ ایران فتح ہوا سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں، ٹھیک، سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں فتح ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی کتنی زیادہ روب اور دبدبہ اور شان و شوکت ہے، نبی کی شان تو اس سے بھی آگے ہے۔ تو فرمایا کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطُهُورًا، ساری کی ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا۔ آپ جہاں جگہ صاف ہو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں،
سابقہ امتوں میں یہ اجازت نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے عبادت خانے خاص تھے کہ وہیں عبادت قبول ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ آپ یہاں گلی میں جگہ صاف ہے، وہاں آپ کھڑے ہو جائیں، مصلی بچھا دیں، نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز جائز۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی ختم نبوت کا صدقہ ہے، اسی کا صدقہ ہے۔ اور ہمارا کہ وختم بی النبیون، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا آخری بنا کے بھیجا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی کسی بھی معنی مفہوم مطلب میں آ ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہے کہ حضور کا ذل بن کے آ گیا، حضور کا سایہ بن کے آ گیا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں عبادت کرتے 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 اس منصب تک پہنچ گیا کہ اس کو مقام نبوت مل گیا۔ یہ عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ نبوت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اس کا تعلق انسانی لین دین کے ساتھ نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی نہیں بن سکتا، جس کو اللہ بناتے ہیں وہی نبی ہوتا ہے، اور جس کو اللہ نہیں بناتے وہ نبی نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اور آپ کے دیے ہوئے راستے پر چلیں۔ آپ کا دیا ہوا راستہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ خانگی معاملات ہوں، وہ معاشرت ہو، وہ تجارت ہو، وہ معیشت ہو، وہ ملکی امور سلطنت چلانے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مختلف ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء، صادقین، صدیقین لوگ، سچے لوگوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا کل قیامت کے دن۔ لیکن شرط کیا ہے کہ رزق حلال کماتا ہو، ہاں حرام نہ ہو۔ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ رزق حلال کماتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اگر اس کے اندر حلال رزق نہیں جاتا تو دعا بھی قبول نہیں، عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ وہ جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنے حج کر لے، جتنی دعائیں مانگ لے، اگر اس کا مال حلال نہیں ہے، آمدنی حلال نہیں ہے، یہ سب کچھ قبول نہیں ہوگا، بالکل قبول نہیں ہے۔ آخری حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ ایک فضیلت بھی دے دی کہ تمہارا انجام اور حشر کن کے ساتھ ہے؟ انبیاء کے ساتھ۔ لیکن شرط کیا ہے کہ رزق حلال کماؤ، دین کے مطابق چلو، سودی کاروبار نہ کرو، رشوت نہ لو، ناجائز منافع نہ لو، لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، یہ سب کچھ شامل ہے اس کے اندر۔ معیشت کو حلال رکھو، اور آگے فرمایا دوسری حدیث مبارکہ میں کہ وہ وجود جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی غذا حرام کی ہو۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے، اور ہماری تجارت کو اللہ بابرکت بنائے، اس کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں حلال کمانے اور حلال راستوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔